اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ سوال بہت ہی اہم ہے اور عصر حاضر کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ سوال یہ ہے کہ خرگوش کھانا یا خرگوش مطلقاً خرگوش یہ حلال ہے یا حرام؟ یہ اس کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خرگوش جو ہے یہ حلال ہے یا حرام، یا خرگوش کا کھانا یہ حلال ہے یا نہیں۔ اس طرح کے سوالات جو ہیں لوگ کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ خرگوش بالکل حلال ہے، طیب ہے، نہ یہ درندوں میں سے ہے اور نہ یہ مردار خوروں میں سے۔ اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا ہے، پاک اور طیب رزق، حلال اور طیب رزق جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے تم کھاؤ۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی بھی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے کہ ہم نے مر ظہران کے مقام پر جو ہے ایک خرگوش کو بھاگتے ہوئے دیکھا، تو فسعى القوم، ان کے پیچھے جو ہے قوم دوڑی، قوم نے کوشش کی لیکن فلغبوا، تو قوم جو ہے انہیں نہ پکڑ سکی، اس خرگوش کو پکڑنے میں ناکام ہوئی، وہ تھک گئے۔ تو فادرکتها، میں نے اسے پایا، فاخذتها، تو پھر میں نے اسے پکڑ لیا، جب میں نے اسے پایا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ فرمایا کہ فاتیت بها ابا طلحہ، میں اسے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، فذبحها، انہوں نے اس کو ذبح کیا، وبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ذبح کرنے کے بعد انہوں نے جب اسے بنا لیا اور بنانے کے بعد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا، بیواری کیا، یہ ران کے پچھلے یعنی کہ ران والا حصہ جو ہوتا ہے، سرین والا حصہ، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے جانور کا، اسے کہا جاتا ہے واریک۔ تو فرمایا بیواری کیا کہ انہوں نے پھر جو ہے اس کے پچھلے حصے کو مجھے تھما کے بھیجا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جائیں، او فخذیہا، یا پھر راوی کہتے ہیں کہ مجھے ڈاؤٹ ہے کہ شاید جو ہے اس کی جو ہے رانے وغیرہ جو ہیں وہ بھیجیں، یہ سرین والا گوشت جو ہے وہ بھیجا۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ قال فخذیہا، کہ حضور علیہ السلام نے اس کی رانے ہی بھیجیں۔ تو فرمایا لا شک فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فقبلہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول بھی فرمایا۔ تو میں نے پھر جو ہے آگے ان سے روایت لینے والا تھا، انہوں نے پوچھا کہ قلت واکل منہ، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے تناول بھی فرمایا تھا؟ تو آگے سے جواب ملا قال واکل منہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے تناول بھی فرمایا تھا۔ ایک تو یہ بخاری شریف کی حدیث ہوگی، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے، اور یہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔ اس طرح سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان انس بن مالک قال كنت غلاما فصدت ارنبا فشويتها فبعث معي ابو طلحة بعجزها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاتيتها فقبلها۔ یہ سنن ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 175 ہے، اور یہ بھی لاہور کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک طاقتور غلام تھا، فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے شکار کیا خرگوش کا، پھر میں نے اس کو بھونا، اور بھون کر جو ہے میں نے اس کو جب بھون لیا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس کا پچھلا حصہ جو ہے تھمایا، اور تھما کر جو ہے حضور علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور حضور علیہ السلام نے اسے قبول فرمایا۔
تو یہ دوسری حدیث پاک ہے۔ اسی طرح عمدۃ القاری میں صاحب عمدۃ القاری نے بھی بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں فإن أصحابنا قالوا لا خلاف فيه لأحد من العلماء قال القرخي ولم يروى جميعا بأسا بأكل الأرنب وأنه ليس من السباع ولا من آكلة الجيف۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک عالم دین نے بھی اس میں اختلاف نہیں کیا، اس میں مخالفت نہیں کی کہ گوشت کا جو ہے خرگوش کا کھانا درست نہیں ہے، ایسا کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ اور اس پر جو ہے آگے وضاحت بھی کی ہے، یہاں تک امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اس میں تو کسی نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا، کسی نے بھی اس کے بارے میں کراہت کا بیان قول نہیں ہے، نقل نہیں کیا۔ اور یہاں تک آگے فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں میں سے ہے اور نہ ہی یہ مردار خوروں میں سے ہے۔ اور امام اہل سنت، اور یہ بات جو ہے عمدۃ القاری جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 201 پر، اور یہ کوئٹے کی چھپی ہوئی ہے، اس میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ سرکار، آپ اپنے مشہور زمانہ جو ان کی کتاب ہے فتاوی رضویہ شریف، اس کی جلد نمبر 20 اور صفحہ نمبر ہے اس کا 322، رضا فاؤنڈیشن لاہور سے چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی اس کے متعلق جو ہے فتویٰ موجود ہے۔ وہ اس کے لفظ منو ان آپ کے سامنے نقل کر کے سنا دیتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خرگوش ضرور حلال ہے، اسے حرام جاننا رافضیوں کا مذہب ہے، اسے حرام جاننا رافضیوں کا مذہب ہے۔ خرگوش کے پنجے ہی ہوتے ہیں، کھر والا خرگوش دنیا کے پردہ پر کہیں نہیں۔ یہ الفاظ ہیں امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے۔ تو ان ساری باتوں سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ خرگوش کا کھانا حلال ہے، خرگوش بالکل حلال ہے، طیب جانور ہے، تو اس کا کھانا حلال ہے۔ آپ جو ہے سنت کے طور پہ بھی میں کہتا ہوں، جیسے کہ یہ پیچھے احادیث سے ثابت ہے، تو سنت کے طور پر بھی آپ جو ہے اسے کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔